السلام علیکم ناظرین، شان ٹی وی کی اسپیڈ نیوز میں آپ کا استقبال ہے۔ میں سید یعقوب سروش، پیش ہے آج کی تازہ خبریں۔ مغربی بنگال کے علاوہ کیرلا، تمل ناڈو، آسام اور پڈوچیری میں ووٹوں کی گنتی کا عمل 4 مئی کے 8 بجے صبح سے شروع ہو جائے گا۔ الیکشن کمیشن نے اس ضمن میں ایک اعلامیہ جاری کیا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ تمل ناڈو میں 62 اور مغربی بنگال میں 77 مقررہ گنتی مراکز پر 4 مئی کی صبح 8 بجے سے ووٹوں کی گنتی شروع ہو جائے گی۔ شفافیت کی برقراری کے لیے سخت سیکیورٹی اور حفاظتی انتظامات انجام دیے گئے ہیں۔ گنتی کا عمل پوسٹل بیلٹ سے شروع ہوگا اور اس کے بعد EVM مشینوں کی گنتی عمل میں آئے گی۔ نیپال میں ہندوستانی ثقافت کے فروغ کے لیے سفیر ہندوستان متعین نیپال نے لامچنگ میں ایک حرکیاتی ثقافتی شام کا انعقاد عمل میں لایا۔ دیپتی گپتا نے پروگرام کی قیادت کی۔ اس موقع پر ہندوستان کے مشہور رقص کتھک کا بھی مظاہرہ کیا گیا۔ مدھیہ نیپال میونسپلٹی کے میئر اور لامچنگ کے عوام نے اس تقریب میں شرکت کی۔ دہلی کے وسنت وہار کی ایک رہائشی عمارت میں آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا۔ واقعے کی اطلاع ملنے کے ساتھ ہی فائر عملہ حرکت میں آ گیا۔ اس واقعے میں 9 لوگوں کی جان چلی گئی جبکہ متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ اتر پردیش چیف منسٹر یوگی آدتیہ ناتھ نے ریاست میں نوجوانوں کے مستقبل سے کھلواڑ اور انہیں تعلیم سے دور کرنے کو افسوسناک قرار دیا۔ یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا کہ فطری طور پر والدین اپنے بچوں کو بہتر تعلیم فراہم کرنے کی خواہش رکھتے ہیں، مگر وسائل کی کمی بچوں کے مستقبل میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ واضح رہے کہ یوگی آدتیہ ناتھ حکومت نے اتر پردیش میں بہت سارے اردو اسکولوں اور مدارس کو بند کرنے کا اعلان کرتے ہوئے نونہالوں کے تعلیمی مستقبل سے کھلواڑ بھی کیا ہے۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے پر اپنا رد عمل پیش کرتے ہوئے سماجوادی پارٹی کے قومی سربراہ اور اتر پردیش کے سابق چیف منسٹر اکھلیش یادو نے کہا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی نے کبھی بھی مہنگائی پر قابو پانے کا کوئی قدم نہیں اٹھایا ہے۔ اکھلیش یادو نے یہ بھی کہا کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے سے دیگر سامان کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا۔ راجستھان کے سابق ڈپٹی چیف منسٹر اور کانگریس لیڈر سچن پائلٹ کا کشن گڑھ میں کانگریس قائدین اور کارکنوں نے والہانہ استقبال کیا۔ راجستھان میں دوسرے نمبر کے کانگریس لیڈر سچن پائلٹ ان دنوں ریاست بھر میں کانگریس کو مضبوط کرنے اور راجستھان اسمبلی انتخابات میں کانگریس کو جیت سے ہمکنار کرنے کی جدوجہد میں لگے ہوئے ہیں۔ جھانسی میں 100 کروڑ روپے کے آن لائن سٹے بازی کے کیس میں BJP کے کسان مورچہ کے خزانچی آشیش اپادھیائے کو دہلی سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ جھانسی پولیس کو اپادھیائے کی دہلی میں موجودگی کی اطلاع ملتے ہی وہ دہلی پہنچی اور آشیش کو دبوچ لیا۔ اس کے علاوہ جھانسی پولیس نے ایک کوآپریٹو بینک کے ڈائریکٹر کو بھی گرفتار کر کے جھانسی لے آئی ہے۔ ضلع میرٹھ میں عام آدمی پارٹی کارکنوں نے سمارٹ برقی میٹر کے خلاف جم کر احتجاج کیا اور گورنر اتر پردیش کے نام ایک مکتوب بھی انتظامیہ کے حوالے کیا۔ سمارٹ میٹرز ہٹاؤ، سمارٹ میٹرز کینڈل بند کرو کے نعروں کی گونج میں عام آدمی پارٹی قائدین اور کارکنوں نے ضلع میٹر برقی دفتر کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا۔ دہلی کے لاڈو سرائے پیٹرول پمپ پر اس وقت سنسنی پھیل گئی جب ایک موٹر سائیکل پر سوار 3 دوست پیٹرول بھرانے کے لیے پہنچے اور ان پر چاقوؤں سے حملہ کر دیا گیا۔ اس حملے میں ایک شخص کی موقع پر موت ہو گئی جبکہ 2 شدید زخمی ہو گئے۔ دہلی میں بڑھتی عدم رواداری کو روکنے میں ریکھا گپتا حکومت پر ناکامی کا الزام عائد کرتے ہوئے عام آدمی پارٹی کے پوروانچل یونٹ نے چیف منسٹر دہلی ریکھا گپتا کے گھر کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا۔ عام آدمی پارٹی کا الزام ہے کہ حالیہ دنوں میں محض ایک شخص کو پولیس اہلکار نے اس لیے مار دیا کیونکہ وہ بہاری تھا۔ عام آدمی پارٹی لیڈر نے یہ بھی کہا کہ بہاری عوام پر ظلم و تشدد کے بڑھتے واقعات کو روکنے میں دہلی حکومت ناکام ہو گئی ہے۔ چیف منسٹر بہار سمراٹ چودھری نے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ سے خیر سگالی ملاقات کی۔ چیف منسٹر بہار کی حیثیت سے حلف لینے کے بعد سمراٹ چودھری دہلی پہنچے اور BJP کے مختلف قائدین اور مرکزی وزراء سے ملاقات بھی کی۔ اتر پردیش کے سدھارتھ نگر میں پانی کی ٹانکی پر پھنسے 2 نوجوانوں کو بچانے کے لیے فوجی ہیلی کاپٹر کی مدد لی گئی۔ گورکھپور سے فوجی ہیلی کاپٹر کو طلب کیا گیا جو 15 منٹ کی جدوجہد کے بعد پانی کی ٹانکی پر پھنسے 2 نوجوانوں کو بچانے کا کام کیا ہے۔ ریاستی وزیر ڈی سریدر بابو نے ہائی بیس ایوارڈ کے 6 ایڈیشن میں شرکت کی۔ اس موقع پر مسرت کا اظہار کرتے ہوئے ایک پلیٹ فارم پر تمام میڈیا اداروں کو مدعو کرنے اور انہیں ایوارڈز کی پیشکش کو قابل تحسین اقدام قرار دیا۔ واضح رہے کہ ہائی بیس ہر سال میڈیا اداروں کے لیے ایوارڈز پروگرام منعقد کرتا ہے۔ شان ٹی وی کی اسپیڈ نیوز کا سلسلہ یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ سید یعقوب سروش اور شان ٹی وی کی ساری ٹیم کو دے اجازت۔ خدا حافظ۔